बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ किंज़ा आलम और आप देख रहे हैं शमाल एचटी न्यूज़ के स्टूडियो से लाइव ट्रांसमिशन। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कम उम्री में बच्चों का चश्मा लगाना, नज़र की कमज़ोरी, आँखों की एलर्जी और मोबाइल फ़ोन के बढ़ते हुए इस्तेमाल के असरात। आखिर क्यों आजकल छोटी उम्र के बच्चों को चश्मे लगना शुरू हो चुके हैं और इसकी वजह सिर्फ मोबाइल फ़ोन है या उसके पीछे कोई और वजूहात हैं? आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मारूफ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, रिसर्चर और महबूब चैरिटी विजन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद जुनैद। सबसे पहले उनको मैं वेलकम करना चाहती हूँ अपने स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक हूँ। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ आज आए हैं। टॉपिक तो आपने सुन लिया होगा कि कम उम्री में बच्चों को ग्लासेस लगना शुरू हो गई हैं और आपसे भी मेरी ऑफ द कैम भी बात हुई है कि आपने कहा मैं डॉक्टर हूँ इस चीज़ का। तो सर पहला मेरा आपसे सवाल यही है कि आजकल बच्चों में कम उम्री में ग्लासेस लगना शुरू हो गई हैं, तो ये क्या वजह हो सकती है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? देखें जी, इसकी कई सारी वजूहात हैं और ये काम अभी मुशाहिदे में ये बातें आ रही हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरूनी दुनिया में भी ये अभी एक मसला ये चल रहा है कि कम उम्र में बच्चों की जो नज़र है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है। इसमें बहुत सारे लोग सिर्फ इसका जो ज़िम्मेदार हैं वो मोबाइल को करार दिए रहे हैं कि ये स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से ये मसला आ रहा है। तो लेकिन सिर्फ जो मोबाइल स्क्रीन है वो ही इसके लिए सिर्फ ज़िम्मेदार नहीं है जी। इसके अंदर और भी बड़े फैक्टर्स हैं। अब आप देखें ना कि आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, वही चीज़ें बच्चे भी वही कर रहे हैं। यानी वो जो एक आउटडोर जाना था, एक आउटडोर एक्टिविटी थी, आउटडोर एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जो स्टडी है वो भी बच्चे जाकर बहुत ज़्यादा करीब से पढ़ रहे हैं और वो रुझान भी बढ़ रहा है। और फिर तीसरी और सबसे जो अहम चीज़ है कि आजकल जो बच्चे हैं, देखें कि एक इंसानी सेहत के लिए और आँखों की सेहत के लिए भी बड़ा ज़रूरी ये है कि आपको जो कुदरती रोशनी है वो भी मिले। वो आपकी देखें ना एक आई हेल्थ के साथ वो कनेक्टेड है। तो ये तमाम चीज़ें आप देखें कि ये मिसिंग हैं जी। आजकल स्कूल्स के काम है सर, वो भी मोबाइल्स पे आ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि बच्चों को कितनी देर स्क्रीन देखनी चाहिए, क्या करना चाहिए उनको? देखें जी, मैं ये हमेशा कहता हूँ कि जिस तरह भी मैंने इंट्रो में भी ये बात की है कि स्क्रीन ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं है आँखों की ख़राबी के लिए, और बड़ी चीज़ें। और स्क्रीन की तो एक इम्पोर्टेंस है, स्क्रीन की देखें ना कि ये भी इम्पोर्टेंस है जिस तरह भी आपने जिक्र किया कि आजकल तो सारी एजुकेशन बिल्कुल ऐसा ही है, सोशल मीडिया पे है। फिर आपके देखें ना कि इतने साइट्स हैं एजुकेशनल, आपका एक बहुत बड़ा मवाद जो है आपका एक उस दुनिया पे पड़ा हुआ है। तो आपने डेफिनेटली उसको यूज़ करना है, उससे आप बच्चों को दूर भी नहीं रख सकते। लेकिन उसके लिए ये है कि दिन में घंटे 2 घंटे वो सेफ़ हैं, वो आप यूटिलाइज करें, उसमें कोई भी हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप उसकी स्क्रीन टाइम को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो फिर वो चीज़ एक नुकसान की तरफ जा रही है। अच्छा, बच्चे तो बच्चे डॉक्टर साहब, ऐसा है कि बड़े भी इसका शिकार हैं। बच्चे भी आप देखें, बड़ों को भी आप देखें कि उन्होंने ग्लासेस पहनी होती हैं। कुछ लोग जो है वो मोबाइल का बात वहीं पर आ जाती है मोबाइल की, कि मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और अंधेरे में जो मोबाइल यूज़ किया जाता है, क्या इससे भी ख़तरे होते हैं? देखें ना, अंधेरे में तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह कि जिस वक्त स्पेशली जब आप स्क्रीन यूज़ करते हैं, आप देखें कि इससे यूवी रेज भी इमिट होती हैं जो डायरेक्टली आंखों को लगती है और पीछे जो रेटिना में आपके रॉड्स एंड कोन्स हैं उसको भी वो डैमेज करते हैं। तो इसलिए आप कुछ ना कुछ रूम लाइट, जब आप मोबाइल यूज़ करते हैं स्क्रीन, तो कुछ ना कुछ आपकी जो रूम लाइट है वो लाजमी होनी चाहिए। अभी के तो उससे ये होगा कि जो उसका डैमेज है, नुकसान, वो कम से कम होगा और आपकी आंखें जो है वो सेफ रहेंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखिए ना, अभी के जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, बेशक उनकी आप जो है वो ब्राइटनेस कम कर दें, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके ऊपर। लेकिन बात फिर बच्चों पे आ जाती है। तो बच्चे देखें, आपने कहा घंटा यूज़ करें, 2 घंटे यूज़ करें, तो ये ऐसा है कि अभी बच्चों को होमवर्क आपको पता है इतना ज़्यादा मिलता है। अगर अभी हम किसी बच्चे से कहते हैं ना भाई आपने 1 घंटा फ़ोन यूज़ करना है, तो वो आगे से हमसे सवाल कर रहा होगा कि भाई मेरा काम इतना ज़्यादा, मैं 1 घंटा कैसे करूँ? तो 1-2 घंटे से ज़्यादा क्या बच्चा यूज़ करे तो फिर भी उस पर देखें कि अप टिल अगर 3 आवर्स भी यूज़ कर लें, देखें ये इसमें बाज़ औक़ात कुछ एज फैक्टर्स भी आ जाते हैं, ठीक है ना।
لیکن بہت زیادہ یعنی یہ 2-3 گھنٹے تو نارمل ہے نا جی لیکن عموماً ہم نے ایک ٹرینڈ دیکھا ہے کہ ایک بندے کے پاس موبائل ہو تو 4 گھنٹے سے لے کر 8 گھنٹے 10 گھنٹے وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے. دیکھیں نا اس میں آنکھوں کے اندر بہت ساری کمپلیکیشن چاہے اس میں کوئی بڑا ہے یا بچہ ہے سب کے لیے ظاہر نقصان تو دیکھیں نا ایک ہیومن باڈی ہے ٹھیک ہے نا ایک آرگن ہے بالکل اس کا نقصان تو اسی طرح ہی ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. اچھا سر آن لائن کلاسز بھی تو ہوتی ہیں نا آن لائن کلاسز جاری ہوتی ہیں پھر گیمنگز وغیرہ جو بچے ہیں اکثر وہ گیمنگز پہ زیادہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں تو اس سے ان کی نظر پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں نا اسکرین یوز تو وہی ہے نا سیم ہے. ہاں البتہ یہ کہ جب آپ ڈسٹینس زیادہ کر لیتے ہیں دیکھیں کہ ایک اصول یہ ہے کہ آنکھوں کو بلنک کرنے کا ٹائم ملنا چاہیے کیونکہ جو آنکھ جب بلنک کرتی ہے تو اس میں آپ کا ٹیئر پروڈیوس ہوتا ہے. جب ٹیئر پروڈیوس ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کو ایک جو کارنیا ہے اس پہ ایک ٹیئر فلم بن جاتی ہے جو آپ کی آنکھ کو پروٹیکٹ کرتی ہے آپ کی کارنیا کو وہ پروٹیکٹ کرتی ہے. تو جو ہی آپ دیکھیں نا کہ ایک فل ایک ہی لینتھ کے ساتھ اگر کنٹینیوسلی آپ دیکھتے ہیں اور آنکھوں کو بالکل رب نہیں کرتے اور سوری اس کو آپ بلنک نہیں کرتے تو یہ زیادہ ڈینجرس ہے. اگر بیچ میں دیکھیں کہ آپ تھوڑی دیر دیکھیں نا ایک 20-20-20 رول ہے نا کہ آپ ایک 20 سیکنڈ کے لیے 20 منٹ کے لیے کم از کم آپ اس کو تھوڑی سا وقفہ دیں اور جس وقت آپ دیکھیں کہ جی اس کے بعد تھوڑے سے آپ ریلیکس ہو جائیں کم از کم جو آپ کی آنکھ ہے اس کو بلنک کرنے کا موقع ملے اس کے بعد پھر بے شک آپ تو اس طرح بھی یہ ہے کہ ڈیمیج جو لاس ہے وہ کم ہوگا اور جتنا ڈسٹینس زیادہ ہوگا اتنا ہی آپ کا لاس بھی کم ہے جتنا ڈسٹینس کم ہوگا اتنا لاس بھی زیادہ ہے. جتنا زیادہ یہ موبائل کا استعمال ہو رہا ہے اس سے سر درد آج کل ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے سر میں درد ہے لیکن موبائل انہوں نے دیکھنا نہیں چھوڑنا تو کیا یہ اس موبائل فون کو دیکھنے کی وجہ سے جو آئی سائڈ ہماری ویک ہو جاتی ہے اس کا سر درد پہ بھی کوئی ہے؟ بالکل گہرا تعلق ہے. آپ دیکھیں جب ایک کی لینتھ کے ساتھ آپ موبائل کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو بالکل بھی پلک جھپکنے کا ٹائم نہیں مل رہا تو ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں نا ٹائرنس ہو جاتی ہے. دوسری یہ ہے کہ ایک بیماری جس کو کہتے ہیں کمپیوٹر ویژن سنڈروم CVS وہ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے آپ کی جو ٹیئر پروٹیکشن ہے اس پہ بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا. جو آپ کے جو ڈکٹس ہیں ڈکٹس میں بلاکیج ہونا بھی شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا. تو اس میں لانگ ٹرم کے لیے مزید آنکھوں کے اندر یہ جو ابھی مائیگرین اتنا عام ہو چکا ہے یہ نہیں وجوہات کی وجہ سے مائیگرین کی تو اور بھی بہت ساری ریزنز ہیں لیکن یہ بھی ایک فیکٹر اس کو کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور سر درد دیکھیں نا جب آپ کی آنکھوں میں ڈرائنس ہوگی تو ڈرائنس کی وجہ سے ہیڈ ایک آٹومیٹک ہے تو وہ ہیڈ ایک آپ کو فیل ہوگا. تو اس لیے یہ ہے کہ آپ اس چیز کو جتنا منیمائز کریں یوز سے اس لیے ہم نہیں روکتے کہ آج کل اگر آپ سوشل میڈیا کو نہیں یوز کریں گے اور یہ آپ کے پاس ڈیفینیٹلی جو اسکرین ہے یہ ایک آپ کا میڈیا ہے اس کے ذریعے آپ اس کو یوز کرتے ہیں لیکن ہر چیز کا ابھی دیکھیں کھانا آپ کے صحت کے لیے بہت اچھا ہے. صبح آپ نے بریک فاسٹ بھی کرنا ہے آپ نے لنچ بھی کرنا ہے آپ نے ڈنر بھی کرنا ہے لیکن ایک لمیٹیشن ہوتی ہے. آپ کوئی چیز بھی یوز کرتے ہیں اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے. جب کوئی بھی چیز آپ لمٹ سے ہٹ کر کرتے ہیں وہ نقصان دہ تو ہر چیز کو میں بیلنس پیدا کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. جب آپ بیلنس پیدا کریں گے تو اس کا آپ کو فائدہ ہوگا اور جب آپ اگر اسی چیز کو ایکسیسو یوز کریں گے تو بہت زیادہ نقصان دہ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ والدین اس پہ کیا کر سکتے ہیں کہ بچے تو موبائل فون یوز کرتے ہیں وہ موبائل نہیں چھوڑتے تو والدین کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ بچوں کی آنکھوں کی حفاظت ہو جائے اس سے؟ دیکھیں نا یہ ایک بڑا اچھا کویشچن آپ نے کیا ہے. والدین یہ کرتے ہیں کہ اکثر بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں یا ان سے موبائل چھینتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ موبائل کو چھیننا یا ڈانٹنا اس چیز کا سلوشن نہیں ہے. اس کے لیے والدین کو جو پیرنٹس ہیں ان کو ٹائم دینا ہوگا بچوں کو جو نہیں دے رہے ہیں آج کل. دیکھیں نا والدین جان چھڑانے کے لیے پہلے بچے کو ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں اور بعد میں بچے کو ڈانٹتے بھی ہیں اس سے موبائل بھی چھینتے ہیں تو یہ سلوشن نہیں ہے. پھر تو بچہ عادی ہو چکا تو پھر اس کا سلوشن کیا ہے؟ سلوشن اس کا یہ ہے کہ پیرنٹس تھوڑا سا ٹائم نکالیں جو بچے ہیں ان کو ذرا آؤٹ ڈور لے کر جائیں پارکس میں لے کر جائیں
ان کے ساتھ کھیلیں, انجوائے کریں. تھوڑی جو آؤٹ ڈور لائف ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اب تو آپ نے دیکھا ہوگا پیرنٹس الگ موبائل فون لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, بچے الگ, اور پورا دن پیرنٹس کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ بچے ہمارے ہیں کدھر, تو ان کو یہ خاموشی چاہیے ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کون سی ایسی غذائیں ہیں جو کہ ہماری نظر کو بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, آنکھوں کے لیے, صحت کے لیے تو بہت ساری غذائیں ہیں نا, اور اسپیشلی میں کہتا ہوں کہ خاص کر جو گرین لیوز والے جتنے بھی سبزیاں ہیں, ٹھیک ہے نا, اس میں کدو بھی ہے, شلجم بھی ہے, ٹھیک ہے نا, تو مولی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے علاوہ یہ گاجر ہو گئی, ٹھیک ہے, انڈے کی زردی ہو گئی. تو یہ اس میں آپ کے پاس یہ آنکھوں کی صحت کے لیے بڑا ہی امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ آپ کی جو فری ریڈیکلز کی مومنٹ ہے اس کو باڈی میں کنٹرول کرتا ہے. جب فری ریڈیکلز آپ کی باڈی میں وہ نہیں کرتے تو اس میں یہ ہے کہ آٹومیٹیکلی آپ کی جو آئی ہیلتھ ہے وہ امپروو ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو غذائیں اس پہ بھی بڑی توجہ ایز اے ڈاکٹر آپ کے پاس پیشنٹس آتے ہوں گے اور کبھی کسی نے یہ پوچھا ہو کہ بھائی ہمیں کون سی, جو ہوتا ہے نا کسی کوئی بیماری ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ چیز آپ نے بالکل نہیں کھانی, تو جن کی نظر بالکل چلی جاتی ہے یا کمزور ہوتی ہے تو آپ کسی کو یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز بالکل نہیں کھانی؟ دیکھیں, یہ تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کیس ٹو کیس, یعنی جس وقت کسی بھی آئی کنسلٹنٹ کے پاس پیشنٹ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو دیکھیں نا کہ پریکاشنری میئرمنٹس اور جو دوسرا ہے جو پرہیز, وہ تو ہر کام میں امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے نا. مثلا آپ اگر ہائی کولیسٹرول وہ لے رہے ہیں تو وہ جس طرح آپ کی اوور آل باڈی ہیلتھ کے لیے جو چیزیں ڈینجرس ہیں وہی چیزیں آپ کی آنکھوں کی صحت کے لیے بھی ڈینجرس ہے. ابھی دیکھیں, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں ایز اے پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ, کہ فار ایگزامپل آپ اپنی جو لائف سٹائل ہے وہ آپ کا ایسا ہے, دیکھیں نا, اس کا بھی آپ کا لائف سٹائل آپ کی غذا بھی ڈیفائن کرتی ہے نا, کہ آپ اگر ان ہیلتھی چیزیں کھا رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا ڈائبٹیز کاز ہوتی ہے, ہائپر ٹینشن کاز ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ دیکھیں نا کہ بڑے کافی سارے کارڈیک ایشوز ہیں وہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو لیور میں آپ کے ایشوز ہوتے ہیں, کڈنیز میں ایشوز پیدا ہوتے ہیں. جب وہ آپ کی وہ کمپلیکیشنز بڑھتی ہیں تو اس کے ساتھ آپ کی آنکھوں کی صحت, جو آپ کا ریٹن ہے وہ بڑا نازک ہوتا ہے, وہ آٹومیٹیکلی امپیکٹ ہوتا ہے. تو آپ کی کوئی بھی غلط غذا جو حفظان صحت کے اصول کے خلاف ہے, کوئی بھی استعمال کرتے ہیں, وہ آپ کی آنکھوں کی صحت کو ڈائریکٹلی متاثر کرتا ہے اور نقصان دیتا ہے. اس لیے ایسی غذا کو اوائڈ کرنا چاہیے. یعنی تمام وہ غذائیں جو ڈائبٹیز کے لیے, شوگر کے لیے, تمام وہ غذائیں جو آپ کی ہائپر ٹینشن کاز کرتی ہے, جس سے آپ کا بی پی شوٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی اسٹروک کاز کر سکتا ہے, وہ تمام غذائیں آنکھوں کے لیے بھی خطرناک ہیں. بالکل. آپ نے بچوں کا ذکر کیا تھا, میں آپ کو بتاؤں کہ کئی ہمارے ہاسپٹلز میں رپورٹ ہوتے ہیں, دیکھیں کہ ہم تو ہماری مختلف ریسرچ اسٹڈیز بھی ہوتی ہیں, سارا دن ہم اپنے ہاسپٹل میں بھی اور جو ہاسپٹلز ہیں نیشنلی انٹرنیشنلی ہم ڈیٹا لے رہے ہوتے ہیں, اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو آبزرویشن میں ہماری یہ چیز آتی ہے کہ بہت سارے بعض اوقات یہ ہے کہ ایک سڈنلی پیشنٹ کو پتہ ہی نہیں چلتا, وہ ہاسپٹل میں رپورٹ کرتا ہے اور ہمارے ڈاکٹرز بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کا تو جی سینٹرل ریٹینل وین اوکلوژن ہے, ٹھیک ہے نا, کہ پیچھے سے آپ کا جی خون آئے ہوا ہے اور اتنا نقصان ہو. کہتے ہیں جی میرا تو کبھی بی پی کا ایشو ہی نہیں تھا. وہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ اس کا کبھی وہ ایشو نہیں تھا, بالکل نہیں پتا تھا. لیکن یہ دیکھیں کہ جو اس نے ایک, جب ہم ان سے ہسٹری لیتے ہیں تو ہسٹری میں یہ چیزیں سامنے آتی ہے کہ جی اس نے ایسی غذا کا استعمال کیا ہے, یا تو وہ بہت زیادہ مرغن ہو, یا اس میں جو ہے اور اس طرح کے کوئی انگریڈینٹس تھے, یا بہت زیادہ سالٹی تھا, یعنی بہت زیادہ, ٹھیک ہے, اور سڈنلی اس کے ساتھ اس کا بی پی شوٹ اپ ہوئے اور اس کی جا کر وہ نقصان اس کا آنکھوں تک پہنچا ہے. تو اس لیے یہ غذا کا تو بہت گہرا تعلق ہے, اور اس لیے تمام دیکھیں کہ یہ تقریباً آلموسٹ ایک بندہ پراپرلی ایک ہیلتھی اگر فوڈ نہیں یوز کر رہا, اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ جی میں ان ہیلتھی فوڈ یوز کر رہا ہوں. ایک پورا ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے کہ جی آپ کی صبح جو بریک فاسٹ ہے اس کے اندر کیا کیا چیز شامل ہونی چاہیے اور کیا نہیں شامل ہونا چاہیے,
پھر اس طرح آپ اگر لنچ ہے آپ کا تو اس کے اندر کیا شامل ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا شامل. چاہیے. تو یہ تقریباً دیکھیں نا کہ جو ہیلتھی فوڈ ہے ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے, لیکن ایک بعض اوقات اسپیسیفک ٹیسٹ کی وجہ سے وہ بندہ اوائڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ارے جی چلو آج کھا لیتا ہوں, تو وہ اپنی ایک لائف سٹائل میں اس کو ایڈ کر لیتا ہے. دیکھیں آپ نے کہا نا کہ کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہے, جیسے میں اپنی اگر بات کروں, میری جب آئی سائٹ کا ایشو ہوا تھا, آپریشن ہوا تھا, تو میرا ایک ہلکا سا ایسے جیسے آگے گوشت آ جاتا ہے, اور میں یہی سمجھتی تھی کہ بھائی آنکھیں میری تھوڑی سی گندی ہو رہی ہیں یا کیا, تو میں اسے نکال دیتی تھی اور بس ختم. تو جب وہ کافی ٹائم کے بعد میں نے اپنا ٹریٹمنٹ کروایا تو انہوں نے کہا ایک تو آپ کا موتیا اندر ریٹنا کے پیچھے ہے کہ پتہ نہیں کہاں ہے, اور آپ کا یہ آگے گوشت آیا ہوا ہے یہ آپ کا آئے گا. ابھی میری سرجری ہونے کے باوجود ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ یہ ہر سال آتی رہے گی. اب یہ بھی ہمیں نہیں پتا ہوتا, تو اب مجھے یہ بتائیں کہ پھر وہ کون سی علامات ہیں جن کو دیکھ کے یہ سمجھ آتی ہے کہ ہماری آنکھوں کا مسئلہ ہے؟ میں آپ کو بتاؤں نا, جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے کہ آنکھ میں گوشت, جی ٹیریجیم اس کو کہتے جی ہیں, ٹھیک ہے نا. ابھی دیکھیں نا, یہ پہلے ایک ہم نے ذکر کیا ڈرائی آئز کا, اس کا جو سب سے بڑا کاز ہے ڈرائی آئز کی وجہ سے ہوتا ہے, اور اس میں بھی جو فیکٹرز ہیں اس کے, فار ایگزامپل آپ کا یو ایکسپوزر بہت زیادہ ہے, اسکرین ٹائم ہے, ٹھیک ہے نا, چونکہ دیکھیں نا یہاں سے بھی آپ کا یو وی جو ریز ہے, الٹرا وائلٹ جو ریز ہے, ڈائریکٹلی آپ ایکسپوز. پھر جو سورج کی جو ریڈیشن ہے, جو سن لائٹ ہے, چونکہ دیکھیں نا اوزون کے حوالے سے آپ کو, اگر ہم اس ٹاپک میں جائیں گے اور بہت زیادہ لینتھی ہو جائے گا, تو وہاں سے بھی جو ایمیشن ہو رہی ہے یو وی ریز کی, وہ بھی آپ کی آنکھوں کو امپیکٹ کرتی ہے. تو اس کے لیے جس طرح آپ کا یہ مسئلہ ہے, اس میں سب سے, اگر آپ ریکرنس کو ایوائڈ کرنا چاہے, آپ کہتی ہیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ جی آپ کو ڈاکٹر نے ایڈوائز کی کہ جی سال بعد یہ دوبارہ ہوگا, میں کہتا ہوں کہ نہیں ہوگا. اچھا, وجہ کیا ہے کہ اس کے لیے ایک پیشنٹ ایجوکیشن بھی ضروری ہے. دیکھیں ہمارا جو فوکس ہوتا ہے, جس طرح ہماری جو فیلڈ ہے پبلک ہیلتھ, ہمارا ٹریٹمنٹ سے زیادہ پریونشن پہ ہمارا فوکس ہوتا ہے. کہ عموماً دیکھیں ہمارے پاکستان میں ہماری بدبختی یہ ہے کہ جب ایک بیماری ایک خاص سٹیج کو کراس کر لیتی ہے, ہم اس کے بعد پھر اس کا علاج کرتے ہیں, لیکن اس بیماری کو آنے سے پہلے ہم اس کے لیے کوئی جو پروٹیکٹیو میئرز ہیں وہ نہیں لے رہے ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, جس طرح آپ کے ساتھ بھی مسئلہ ہے, آپ اس کے لیے یو وی پروٹیکٹڈ جو سن گلاسز ہیں وہ یوز کریں. جب آپ اس کو ریز کو فلٹر کر لیں گی, اور وہ جب آپ کی آنکھ کو آپ کے جو اسکلیرا ہے وہاں تک پہنچیں گے نہیں, تو یہ مسئلہ کافی حد تک, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ دوبارہ نہیں آئے گا, لیکن اس کی سپیڈ بہت زیادہ کنٹرول ہو جائے گی. اگر سال میں آنا ہے تو 5 سال بعد آئے گا, اور ہو سکتا ہے کہ 5 سال بعد بھی نہ آئے اگر آپ نے ایکسٹریم لیول کی کیئر کی ہے. آپ اگر لیپ ٹاپ یوز کرتی ہیں, وہاں پہ لیپ ٹاپ کے اوپر بھی آپ کو یو وی پروٹیکٹڈ اسکرین ملتا ہے, آپ وہ اسکرین لگا لیں. آئی سائٹ نظر کمزور ہونے پہ اس کا کوئی اثر ہے؟ دیکھیں, اگر جس طرح آپ نے یہ بتایا ٹیریجیم کا جو مسئلہ ہے, بات سے بات نکل رہی ہے, یہ اگر گرو ہو کر آپ کی کارنیا پہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ آپ کی کارنیا پہ اسکار بھی پیدا کر سکتا ہے, آپ کو کارنیا کو کمزور کر سکتا ہے, کارنیا کو پرماننٹ ڈیمیج کر سکتا ہے, اور اگر وہ داغ پرماننٹ ہو گیا تو آپ کی نظر تو گئی, پھر ایک اور اللہ نہ کرے, دیکھیں اگر یہ کارنیا خراب ہو جاتا ہے, ایڈوانس لیول پہ اس کارنیا کو ریپلیس کرنا پڑتا ہے, کریٹوپلاسٹی اس کو کہتے ہیں, یہ جو باہر سے کارنیا آتا ہے. تو اس لیے یہ کہ یہ اوائڈیبل چیزیں ہیں. اور دیکھیں جو جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا ہے کہ محبوب چیریٹی ویژن کے تھرو جو ہم کام کر رہے ہیں, ہم سب سے زیادہ پریونٹیو اس پہ کام کر رہے ہیں, پریونشن پہ کام کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو تھرو جو ہمارے آؤٹ ریچ کیمپس ہیں اس میں ہم لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں. لیکن ٹریٹمنٹ سے امپورٹنٹ اویئرنیس ہے کہ وہ بیماری جو ابھی آئی نہیں ہے اور آپ کو نہیں پتہ کہ یہ بیماری آ رہی ہے, اس پہ ہم آپ کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ یہ میئرز نہ لیں, یہ چیزیں آپ غلط کر رہے ہیں, آپ ان کو یہیں پہ ہی روکیں, آپ کو آنکھوں کا جو نظر کا مسئلہ ہے وہ آپ کا نہیں پیدا ہوگا. ابھی جس طرح ہم کمیونٹی میں جا رہے ہیں, اور جیسے میں نے ذکر بھی کیا ہے کہ اس وقت تک ہم تقریباً 14 لاکھ لوگوں کو فری چیک کر چکے ہیں تھرو آور فری او پی ڈی. اس کے علاوہ ہمارے جو 4000 ہم نے فری آؤٹ ریچ آئی کیمپس کیے ہیں. اور اس طرح ہم اسکولوں میں جاتے ہیں, اسکولوں میں ہم 2 چیزیں کر رہے ہیں. ایک تو
बच्चों की अर्ली जो डिटेक्शन है प्रॉब्लम्स की, उसके हवाले से हम उनको स्क्रीन करते हैं। दूसरा, हम टीचर्स को एजुकेट कर रहे हैं। ये एक मैनुअल है जो पूरी दुनिया में, मैं इसमें पायनियर हूँ, ये मैंने डिज़ाइन किया है। ये मैंने हेल्थ नर्सेस के लिए डिज़ाइन किया है। ये मैंने इसके अलावा जो टीचर्स हैं, हम कहते हैं कि हम एक टीचर्स को भी एक जो स्क्रीनिंग का एक आय का जो बेसिक डॉक्टर है वो हम उसको बना दें। कम से कम एटलीस्ट वो स्कूल लेवल पे ही ये डिटेक्ट कर सकें कि एक बच्चा अगर पढ़ाई में कमज़ोर है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा नालायक है। देखें ना, वालिदैन भी उस बच्चे को डांटते हैं, पेरेंट्स भी, ये टीचर्स भी डांटते हैं कि जी इस बच्चे को तो कुछ भी नहीं आता, ये कमज़ोर है जी पढ़ाई। अब वजह नहीं पता, अब एक छोटा बच्चा है वो ये तो नहीं बता सकता ना कि जी मुझे बोर्ड नहीं नज़र आ रहा। जी बिल्कुल। तो आपने कभी उसकी स्क्रीनिंग की है उस बच्चे की और चेक किया है कि क्या इसके साथ नज़र का कोई मसला है या नहीं है? यही सबसे देखें, ये इस प्रोग्राम में मैं पायनियर हूँ पाकिस्तान में। जी। और स्कूल के अभी तक 3 लाख बच्चों को हम स्क्रीन कर चुके हैं। और आपको हैरत होगी कि इन 3 लाख बच्चों में कम से कम 1,50,000 से ऊपर बच्चे जिनके साथ मसले निकले, और जिसको पहली दफ़ा हमारी टीम्स ने हमने बताया है कि जी आपके बच्चों के साथ ये मसला है। तो चीज़ ये है कि जो प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन पे सबसे ज़्यादा वो होना चाहिए। जिस तरह अभी आप एक प्रोग्राम चला रही हैं, खुद आपके साथ एक इशू है, लेकिन अगर कोई अवेयरनेस होती, आपकी चाइल्डहुड एजुकेशन में कोई टीम आई होती, वो आपको स्कूल में आपको बताती कि जी बच्चे ये मसला है, ये काम आपने नहीं करने, आपको ये मसला हो, ये जो मसला है ये फुली अवॉइडेबल है। और हम उसी अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस पे काम कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, कि जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो अब आंखों की अगर बीमारियों पे हम चलेंगे तो हमारे लिए तो घंटा क्या 3-4 घंटे भी होंगे। इंशाल्लाह दोबारा हम इस पे प्रोग्राम करेंगे, दोबारा बात करेंगे। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि पेरेंट्स कितने अरसे बाद बच्चों का चेकअप करवाएं? अगर किसी को आंखों का मसला है तो वो कितने अरसे बाद चेकअप करवाएं? मैं तो अरसा तो बाद में आ जाता है ना। मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि पेरेंट्स को चाहिए कि जिस वक्त बच्चा पैदा हो जाए तो डे फर्स्ट पे उसकी आंखों का मुआयना करवाएं। वजह क्या है, हमारे पास केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, बहुत ही उस लेवल पे हमारे पास रिपोर्ट होते हैं, और हमें बड़ा दुख भी होता है कि काश ये अर्ली 6 मंथ में, इसको अर्ली 2 ईयर्स में अगर इसका ये इलाज कर लेते तो ये दिन इनको ना देखना पड़ता। तो डे 1 पे पहले दिन उसका चेकअप होना चाहिए। और चेकअप उसका ये नहीं है कि सर जस्ट उसकी प्रोजेक्शन वगैरह या परसेप्शन ऑफ लाइट चेक की कि हाँ जी वो परसीव कर सकता है या नहीं, उसका इन डेप्थ चेकअप होना चाहिए। हाँ, अंडर एनेस्थीसिया उसकी एवेल्युएशन होनी चाहिए, एक रेटिना की कंप्लीट, कि जी वहाँ पे। उसके बाद फिर रेगुलरली अगर उसके साथ कोई मसला नहीं है तो 2 साल के बाद हर बंदे को, चाहे वो बच्चा है या बड़ा है, 2 साल बाद कोई ना कोई चेंजेस आ सकती हैं। रेटिना में आ सकती है, आँख में आ सकती है, किसी भी पर्दे में वो मसला हो सकता है। तो 2 साल में होना चाहिए। और अगर मसला है किसी का, चाहे वो एडल्ट है या चाइल्ड है, तो किसी भी स्टेज पे अगर मसला हो फिर तो रेगुलरली ईयर आफ्टर उसका चेकअप लाजमी है ना। बहुत शुक्रिया सर आपका। फिर प्रोग्राम करेंगे, फिर और भी इसमें बातें हैं और भी इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच, आप आए, आपने एक हमारे देखने और सुनने वालों को अच्छी बात समझाई। अब उम्मीद यही करते हैं कि लोग सुन लें, और पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट हो सकती है कि आप बच्चों को मोबाइल फ़ोन पकड़ा देते हैं और फिर बाद में कुछ अरसा गुजरने के बाद आपकी ही बच्चों की नज़र कमज़ोर हो जाती है या वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, तो ये आपके बच्चे के फ्यूचर का सवाल होता है कि उसका फ्यूचर सारा तबाह बर्बाद हो जाता है। नाजरीन, कोशिश ये करें कि अपने बच्चों को इस चीज़ से बचाएं। बच्चे ना सिर्फ बल्कि बड़ों को भी इस चीज़ से बचाएं। बड़ों को भी चाहिए कि मोबाइल फ़ोन का कम इस्तेमाल करें, या कोई ऐसी चीज़ है या लैपटॉप है या कोई भी चीज़ है उसका कम इस्तेमाल करें, ताकि आंखों के जितने भी मसले मसाइल हैं उनसे आप बच सकें। शमाल एचटी न्यूज़ के स्टूडियो से अपनी होस्ट किंजा आलम और डॉक्टर मोहम्मद जुनैद को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी लाइव ट्रांसमिशन में, नेक्स्ट किसी टॉपिक में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह नेगहबान।